خوشبو رمضان، خوشبو رمضان۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خوشبو رمضان میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں افطار ٹرانسمیشن شہر ناد فیصل آباد سے سٹی اسلامک HD اور سٹی نیوز HD پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر علی۔ وقفے کے دوران ہمیں ایک خوبصورت مہمان نے جوائن کیا، ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، بلال احمد صاحب۔ السلام علیکم بلال بھائی، آپ بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ کی تشریف آوری سے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا ان کا خاص لطف و کرم ہے، یہ نعت پاک بڑے اچھے انداز میں پڑھتے ہیں اور ضرور ہم ان سے نعت بھی سنیں گے۔ فی الوقت مجھے جانا ہے علامہ صاحب کی جناب میں ایک سوال کے ساتھ کہ علامہ صاحب، افطار کے وقت ہماری معاشرتی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دیکھیے، مسلمان اپنے اڑوس پڑوس سے بے خبر نہیں رہ سکتا ہے۔ رمضان مبارک کے علاوہ بھی حدیث پاک میں یہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن کامل نہیں ہے کہ جس کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اس کے پڑوس میں رات کیسے بسر ہوئی۔ اللہ، یعنی اس نے اگر پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے اور اس کا پڑوسی اگر بھوکا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی تہجد کی نماز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی قیام اللیل کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے شخص۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ پھر ماہ رمضان میں بالخصوص ماہ رمضان المبارک میں انسان، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نوافل کا ثواب اللہ فرضوں جتنا عطا فرماتا ہے، تو ماہ رمضان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پورا سال تو سخاوت فرماتے کیونکہ کائنات تو انہی کا صدقہ کھا رہی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا ہے، لیکن رمضان المبارک میں حضور سخاوت اس طرح فرماتے جیسے موسلا دار بارش جو ہے وہ برس رہی ہو، حضور اس طرح سخاوت فرماتے۔ بلکہ آپ وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ حضور کی خدمت میں حاضر ہیں اور صحابہ صفہ میں صفہ چبوترے پر پڑھتے تھے۔ اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی پہ حضرت ابو ہریرہ حضور کے صحابی بھی ہیں، حضور کے شاگرد بھی ہیں، حضور سے تعلیم حاصل کی جا رہی ہے۔ فرماتے بھوک کی شدت بہت زیادہ تھی، اظہار اور قربانی کیا ہے، بھوک کی شدت انتہا کی تھی کہ حضور کی بارگاہ میں دودھ کا پیالہ آ گیا۔ فرماتے جب دودھ کا پیالہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو میں نے کہا میں اکیلا ہوں تو میں دودھ کو نوش کر جاؤں گا۔ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا تو سرکار نے 70 صحابہ کو بلا لیا، سبحان اللہ، اور بھیجا بھی مجھے کہ جاؤ انہیں بلا لاؤ۔ فرماتے ہم 70 صحابہ حضور کی بارگاہ میں تھے تو میں سرکار کے دائیں جانب بیٹھ گیا کہ مجھ سے شروع کیا جائے گا تو میں پہلے پی لوں گا، باقیوں کا اللہ وارث ہے۔ فرماتے حضور بھی رازدار تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اس پیالے کو لو اور ان تمام کو دودھ پلاؤ۔ فرماتے میں نے پیالہ پکڑا اور میں نے تمام کو دودھ پلانا شروع کیا۔ دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے تو ملنا ناممکن ہے۔ فرماتے میں نے 70 صحابہ کو جب دودھ پلایا تو پیالہ ابھی بھی لبالب بھرا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، پیالہ بہت بھی بڑا ہو تو ٹپ جتنا تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ٹپ بھی ہو تو 70 آدمی دودھ پی جائیں۔ فرماتے وہ پیالہ لبالب بھرا ہوا ہے تو سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اب دودھ کو پیو۔ فرماتے میں نے دودھ پیا تو سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ دودھ اور پیو۔ فرماتے میں نے اور پیا، تیسری مرتبہ فرمایا ابو ہریرہ دودھ اور پیو۔ تو میں نے حضور کی بارگاہ میں تیسری مرتبہ دودھ پینے کے بعد ہاتھ جوڑ دیے کہ حضور اس سے زیادہ میرے اندر وسعت نہیں ہے۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، فرمایا کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ فرماتے میں نے دودھ پیا اور پھر حضور کی بارگاہ میں دیکھیے کہ سرکار کا طریقہ مبارک کیا ہے۔ ہم تو اگر سخاوت کرتے بھی ہیں نا جی بالکل یاسر بھائی، ہم جو سخاوت کرتے بھی ہیں سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں کہ ایک صابن کی ٹکیا بھی کوئی دے رہا ہے نا تو اس کی بھی تصویر سوشل میڈیا پہ عزت نفس اس کی مجروح کرتے ہیں، عزت نفس مجروح کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو درس دیا ہے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی آپ کو جب غسل دینے لگے نا تو غسال نے دیکھا کہ آپ کی پشت پر نشان پڑے ہوئے، تو ان میں آپس میں گفتگو شروع ہوگی کہ نشان کس بات کے ہیں۔ تو آپ کے خادم نے کہا کہ اگر آپ کی عزت کی بات نہ ہوتی تو میں کبھی بھی بات عیاں نہ کرتا، یہ رات کو اسی پشت پر آٹے کی بوریاں اناج اپنی پشت پہ اٹھا کے غربا کے دروازے پہ چھوڑ کے آیا کرتے۔ اگر ہم واقعی اہل بیت کا نام لینے والے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بالکل اسی طرح کیا کرتے تھے۔ آج جو ہو رہا ہے ہم دیتے ہیں، سخاوت لوگ کرتے ہیں۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ تو نے اپنے سے سخی بھی کسی کو دیکھا ہے؟
اس نے کہا بالکل دیکھا ہے کہ میں ایک سفر میں جا رہا تھا اور رات ہمیں ایک جنگل میں ہو گئی، اور جنگل میں ہم نے ایک جھونپڑی کو دیکھا، اس میں دیا جل رہا تھا، ہم اس کے قریب چلے گئے تو اس نے کلیجی بکرے کی بنا کے نا وہ ہمیں کھلائی، تو ہم نے کہا کہ بڑی مزیدار ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد اور لے آیا، ساری رات یہ سسٹم چلتا رہا۔ فرماتے جب صبح ہم نکلنے لگے تو ہم اس کے گھر گئے جھونپڑی کے پاس، تو دیکھا کہ 100 بکرا ذبح کیا ہوا پڑا ہوا ہے۔ آدمی غریب آدمی ہے، اس کا یہی کاروبار ہے، ریوڑ چلاتا ہے، بکریوں کو ہانکتا ہے، بکریوں چراتا ہے، لوگوں کی دودھ بیچتا ہے، تو 100 بکریاں ذبح کی ہوئی پڑی ہوئی۔ اس نے کہا بھی تیرا اس کے علاوہ بھی کوئی اور کام ہے؟ اس کا جی اس کے علاوہ تو میرا کوئی کام نہیں۔ کہا تو نے یہ 100 کی 100 بکریاں؟ اس نے کہا کہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ مہمان کی خدمت ایسے کرتے ہیں کہ 100 کی 100 بکریاں جو ہے وہ میں نے تم کو اپنا کل سرمایہ کھلا دیا ایک رات کے اندر۔ اسلام اور مسلمان بانٹ کے کھاتا ہے، جو کھینچ کے کھائے وہ انسان نہیں، وہ کتا تو ہو سکتا ہے لیکن انسان نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، یہ ہیں بوقت افطار ہماری معاشرتی جو ہیں ذمہ داریاں۔ ہم ایز اے ایک شہری کے طور پر ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم بوقت افطار ایثار کا اظہار کیسے کریں، ایثار کا مظاہرہ کیسے کریں۔ ایک جیسے شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کے لیے فرشتے بہت ہیں، ہمیں اس نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے، ہم ایک دوسروں کا خیال رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسے حضرت علامہ کا شعر ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ ناظرین کرام، ایثار کا اظہار ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے بوقت افطار۔ ہمیں چلنا ہے ثنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ تو مدحت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں ہمارے مہمان بلال احمد۔ جی بلال، بسم اللہ کیجیے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ،
بلال احمد صاحب پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب کا نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, محبوب یگانہ کا تذکرہ جاری و ساری رہے گا. رنگ و نور کی, عرفان کی یہ محفل انشاءاللہ اسی طرح جاری و ساری رہے گی. یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جڑے رہیے خوشبو رمضان کے ساتھ. ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز, آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.